بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear viewers, brothers and sisters, محترم سامعین و ناظرین، آج کا میرا عنوان خون کے آنسو مطلب فلسطین لہو لہو کا پس منظر، اسرائیلی ناجائز ریاست کا پس منظر اور اسرائیل کا ناجائز قبضہ اور قتل و غارت تاریخ میں کتنا ظلم اسرائیلی صہیونی طاقتوں نے کیا فلسطین پر. 1818 عیسوی کے بعد دنیا کے مختلف خطوں سے یہودی جمع ہو کر دریائے اردن کے کنارے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ علاقہ 58 میل چوڑا اور 290 میل لمبا ہے. ابتدا میں یہاں باہر سے آنے والے یہودیوں کی تعداد 70 سے 80 ہزار تھی. 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ کیا اور اس کے 55% حصے پر ایک آزاد صہیونی ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، فارمولہ پیش کیا گیا. 1948 میں ڈیوڈ بن گوریان، جو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھا، اس نے آزادی کا اعلان کیا اور یوں دنیا کے نقشے میں مستقل صہیونی ریاست کا یہ ناسور وجود میں آیا. یہودیوں کا منصوبہ عظیم تر اسرائیل کا قیام ہے، اس لیے ڈیوڈ بن گوریان نے اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کی حدود متعین نہیں کی. اور یاد رکھیے، آپ حیران ہوں گے، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے کہ جو بلا حدود و ثغور ہے. اس کے قیام کے 2-3 سال بعد دنیا جہاں سے 68,70,000 یہودیوں نے آ کر یہاں ڈیرے ڈالے. جنرل اسمبلی نے جس قدر حصے پر اس کے قیام کی اجازت دی تھی، اس کے تہائی حصے سے زیادہ یہ قابض ہوئے. 1967 میں صرف 6 دن میں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے، غزہ، گولان کی چوٹیوں اور صحرائے سینا پر بھی قبضہ جما لیا. اس طرح 3 گنا زیادہ علاقہ اسرائیل کے زیر نگی آ گیا. عرب ملکوں، خاص کر مصر نے یہ جنگ 1973 میں اسرائیلیوں سے ایک جنگ لڑی، بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ جنگ مصر نے عربیت کے ٹائٹل سے لڑی. بدقسمتی سے اسلامیت کے ٹائٹل سے یہ جنگ نہ لڑی گئی. جمال عبد الناصر کے حامی اس نعرے کے زخم آج تک چاٹ رہے ہیں. 1970 میں یہودیوں کی آبادی پھر شروع ہوئی. مغربی کنارے پر یہودیوں کی نئی بستیاں وجود میں آنے لگی. 2001 تک ان بستیوں کی آبادی 3,80,000 افراد تک پہنچ چکی تھی. ان کے ساتھ تقریباً 15 لاکھ آبادی پر مشتمل فلسطینی بستیاں تھیں، جنہیں آہستہ آہستہ کھنڈرات بنا دیا گیا. اس ناجائز ریاست کو، اسرائیلی ناجائز ریاست کو شروع ہی سے امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے. امریکہ کی بیرونی امداد میں سب سے زیادہ رقم اسرائیل حاصل کرتا ہے. فی کس $1,000 اور فی سپاہی $1,000 سالانہ اقتصادی امداد کے طور پر اسرائیل کو ملتے ہیں. 1967 سے اب تک امریکہ سے اس مد میں اسرائیل نے تقریباً $1,50,00,000 امداد کی مد میں وصول کیے ہیں. اسرائیلیوں نے فلسطین پر، ارض فلسطین پر قبضہ ہی نہیں کیا، بلکہ ظلم کی ایک تاریخ مرتب کی ہے.
1948 کی جنگ میں انہوں نے ہزاروں افراد کو شہید کیا اور 400 دیہاتوں کو مکمل طور پر تباہ کر کے خندرات بنا دیا۔ 1982 میں اسرائیل کا وزیر دفاع ایرل شیرون کے حکم پر شتیلا اور ساورا نامی مہاجر کیمپوں میں اسرائیلی فوجی دندناتے داخل ہوئے۔ سینکڑوں خواتین کی اجتماعی آبرو ریزی کی گئی، انہیں بچوں سمیت قتل کر دیا گیا، ہزاروں افراد کو شہید کیا گیا۔ 1948 سے اب تک مکہ چیریٹیبل فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، 1.5 لاکھ بچہ یتیم ہوا اور زخمیوں شہداء کی ان گنت تعداد ہے۔ گن شپ، ہیلی کاپٹروں اور ٹینکوں کا رخ آباد گھروں کی طرف ہونے کے بعد انہیں ویرانیوں میں تبدیل کر دینے کے مناظر پوری دنیا میڈیا پر شب و روز دیکھتی ہے۔ غلیل اور توپ کے عجب نظارے سے دنیا محظوظ ہوتی رہتی ہے۔ آفری ہے ارض فلسطین پر، ارض فلسطین کے ننھے منھے گلاب چہرہ معصوم بچوں کے جذبہ حریت پر، جو فتح شکست کی رسم دنیا سے بے نیاز پتھر لے کر بمبوں کے مقابلے کے لیے نکل آتے ہیں اور جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں نہ جانے کب تک اس دردناک تماشا کے سین سے اقوام عالم لطف اٹھائیں گی۔ یہ مناظر کب مسلمانوں کو جگائیں گے، کب تک رلائیں گے؟ مسلمان بے بسی کے آنسو کب تک بہاتے رہیں گے؟ یہ ہے فلسطین اور اسرائیل کا مختصر سا پس منظر۔ اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو ہوتا ہوئے دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ ارباب عالم، ارباب اقتدار، دنیا کے 56 اسلامی ممالک کی قوتیں مل کر اگر اس قوت پہ ہاتھ ڈالیں تو اسے دنیا سے نیست و نابود کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر ہاتھ سے آپ مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ ہاتھ سے فلسطینی مسلمانوں کی، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، اگر ایک عضو میں تکلیف ہے تو پورے کا پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ آج فلسطینی ہمارے بھائی تکلیف میں ہے، تو جو ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے ہاتھ سے مدد کرے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر ہاتھ سے مدد کرنے کی استطاعت نہ رکھیں تو فبلسانی، اپنی زبان سے ان کی مدد کرے، ان کے لیے آواز بلند کرے۔ سوشل میڈیا پر خطباء، علماء، ائمہ، عظماء اپنی مساجد میں اپنی سطح پر آواز بلند کرے۔ اگر کوئی زبان سے بھی ان کی مدد نہ کر سکے تو کم سے کم درجہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں انہیں برا ضرور جانے۔ اس درجے کی وضاحت کیے چلتا ہوں، کم سے کم دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے ان کی ہر چیز سے بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے اور ان کے لیے بد دعا کی جائے، اللہ انہیں نیست و نابود فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین میں داخل ہوتے ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہم نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو فاتح بن کر داخل ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ہم نے ان کی اولاد کو، ان کے وارثین کو، ان کے اصل جانشین کو ابرہہ جیسے لشکر کے سامنے ابابیل کی صورت میں موت بن کر برستے ہوئے ضرور دیکھا ہے۔ تو ان کے لیے میں دعا گو بھی ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم کو سہ نہ سکے، شمشیر و سنا کی داروں پر روداد وفا وہ کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے وہ طاقت میں ہم سے بڑھ کر تھے، مگر حق کا طوفان جب بھی اٹھا تو وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ کبھی پسلیوں میں چمکے تم فراز آسماں سے، کبھی رفعتوں سے الجھے تم نشے بے کارواں سے۔ جو مٹے گا دین حق پر وہی رہ سکے گا زندہ، یہ سبق ملا ہے ہم کو
تمہاری داستان سے تم زندہ رہو گے۔ تاریخ بہادروں کا استقبال کرتی ہے، فلسطین کے مسلمان زندہ و پائندہ رہیں گے۔ حافظ